الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اور تم جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، وان اللہ لمع المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر قرآن کالج اینڈ اسلامک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کی آمد سے قبل استقبال رمضان کے حوالے سے وہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت ماہ مقدس کہ جو خاص کر کے اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کی مغفرت کے لیے ہمیں مہیا کیا ہے، اس کی آمد سے قبل اس کے استقبال اور اس کی تیاریوں کے لیے کچھ معروضات اور قرآن و احادیث صحیحہ سے اخذ کیے ہوئے چند ایک نکات کہ جن کو لے کر کے ہم رمضان المبارک کو بہترین طریقے سے گزار پائیں گے، ان کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ہماری خاطر کوشش کرتا ہے ہم اس کی کوشش کی قدر کرتے ہیں، اور اس کوشش سے بہترین نتیجہ اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس شخص کی صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے صرف ہدایت و رہنمائی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو کہ اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے اللہ کی خاطر کوشش کرتا ہے اسے اللہ کی تائید و نصرت اور معیت خاصہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جیسے ہی کوئی ایونٹ آتا ہے یا کوئی خاص ڈے آتا ہے تو تاجر حضرات اپنی پروڈکٹس کو فروخت کرنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے آفرز جو ہیں وہ لگایا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی کل کا ایکسپیریمنٹ ہے کہ یوم پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے تمام بڑے بڑے سٹورز اور ان کے آؤٹلیٹس کے اوپر آپ کو بڑی بڑی آفرز جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا اور لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا کرنے کا۔ اسی لیے اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی
ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ ایام مختص کیے ہوئے ہیں، اور ایام سے ہٹ کر کے اللہ رب العالمین نے پورا ایک مہینہ ماہ مقدس، ماہ بابرکت رمضان مبارک جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ اس رمضان کے مہینہ میں صرف ایک عمل جو کہ ہم کثرت اور تواتر کے ساتھ کرنے والے ہیں، روزہ، اس روزہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے روزہ داروں کے لیے 8 اجر و ثواب اور 8 فضیلتیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا اجر، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں روزہ داروں کے لیے، مرد و عورت دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر روزہ اپنے اندر وہ اجر لیے ہوئے ہے کہ جس اجر کو اللہ رب العالمین نے بیان ہی نہیں کیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ روزہ کا اجر اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ روزہ جو ہے جہنم سے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ رب العالمین نے مختص کیا ہوا ہے اہل روزہ کے لیے، اور اسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ 5واں اجر، 5ویں فضیلت روزہ کے حوالے سے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کرے گا، اور اس کی یہ شفاعت مقبول بھی ہوگی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو کہ جب سارا دن گزار کر کے انسان خالی پیٹ ہوتا ہے اور اس کے منہ سے ایک ایسی سمیل آ رہی ہوتی ہے جو کہ انسانوں کو ناگوار محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ اور خوشبو والی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کا روزہ کی حالت میں خاتمہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایسے انسان کو سیدھا جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور 8واں اجر روزہ جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عامل ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم کثرت سے جو عمل کریں گے وہ روزہ ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ مقدس ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے قریب تر کر دیا ہے، جبکہ ہماری امت کے اسلاف ہم سے پہلے گزرنے والے نیک انسان رمضان کی آمد میں ابھی 6 ماہ رہتے تھے تو وہ اللہ سے یہ دعا کثرت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، رمضان کی آمد ہے، آپ ہمیں ماہ رمضان نصیب کر دینا، اور 6 ماہ بقیہ ہے، ہماری زندگی کو اتنی مہلت دینا کہ ہم رمضان کو اپنی زندگی میں دوبارہ سے جو ہے وہ پا سکیں۔ اس لیے جب یہ اتنا عظیم الشان ماہ مبارک ہمارے قریب تر آ چکا ہے تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اور اس کے اندر اللہ نے جو فیوض و برکات اور جو رحمتیں سمیٹی ہوئی ہیں، جو رکھی ہوئی ہیں، جو چھپائی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے حاصل کرنا ہوگا۔ اس لیے ان رحمتوں کو اور ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں میں اللہ رب العالمین نے جو رحمتیں اور برکتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور نفلی و فرضی صدقہ و خیرات کرنے اور دیگر تمام فرضی اور نفلی عبادات کرنے میں میرا اور آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور جب تک انسان اعمال صالحہ میں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ مومن کا ہر عمل
جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے تو وہ عمل صالح ہی کہلواتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ تھوکتے ہیں اور وہ بھی سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوکنا بھی آپ کے لیے عمل صالح ہے۔ اگر آپ جوتا پہنتے ہیں، جوتا اتارتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں تو وہ جوتا اتارنا اور پہننا بھی آپ کے لیے عمل صالح ہے۔ اب تمام اعمال صالحہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے انسان کا اپنی نیت کو درست کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور جب تک انسان اپنی نیت کو درست نہیں کرتا تو اس وقت تک وہ اس عمل صالح سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا جو کہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اسی کے لیے کیا گیا ہو اور اس عمل سے فقط اس کی رضامندی مقصود ہو۔ تو رمضان کی آمد سے قبل ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک نقطہ کے اوپر مرتکز کرنا ہے کہ میں نے اب جو بھی عمل کرنا ہے اس سے مطلوب و مقصود صرف میرے مالک اور میرے اللہ کی رضا الہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما العمل كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا خبث اسفله خبث اعلاه، عمل برتن کے مانند ہے، اگر اس کا نیچے والا حصہ پاک ہو تو اوپر والا بھی پاک ہی ہوگا، اور اگر نیچے والا ہی ناپاک ہو تو اوپر والا بھی ناپاک ہی ہوگا۔ یعنی اگر برتن اندر سے صاف ہو تو آپ اس میں جو بھی چیز ڈالیں گے وہ بھی صاف ہی رہے گی، اور اگر برتن اندر سے گندا ہو، غلاظت والا ہو، تو پھر اس کے اندر جتنا مرضی آپ صاف پانی ڈالتے جائیں، صاف چیز ڈالتے جائیں، وہ گندا ہی ہو جائے گا۔ لہٰذا جب انسان کا باطن اور انسان کا اندر، انسان کا دل اچھا ہوگا تو اس کی نیت درست ہوگی، تو پھر اس سے جو بھی نیک اعمال صادر ہوں گے تو وہ بھی اچھے اور پیارے ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا انحصار صرف اور صرف نیتوں پر ہے۔ اس لیے رمضان کی آمد سے قبل آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اخلاص بظاہر ہمیں بہت آسان سا عمل نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ شرک ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی ڈرایا کہ جب انسان کے اندر، انسان کی نیت میں اخلاص نہیں رہے گی اور ریا آ جائے گا۔ اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ متضاد کیا؟ ریا، دکھلاوا، جو کہ آج ہمارے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ وہ شرک ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے متعلق بھی ڈرا کرتے تھے اور انہیں ڈرایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بظاہر یہ بہت آسان سا عمل محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے دل کی پاکیزگی اور دل کی صفائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سے بالکل صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے اور فائدہ لینے کا دوسرا جو عمل ہے اور جو ہم نے رمضان کی آمد سے قبل کرنا ہے وہ دلوں کی صفائی ہے۔ اخلاص کے ذریعے سے بھی دل جو ہے وہ صاف ہوتے ہیں، لیکن یہ اخلاص، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اب دل کی صفائی کے حوالہ سے کچھ ہمارے انسانوں کے ساتھ بھی چیزیں جو ہیں وہ متعلق ہیں، جن میں ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے لیے اپنے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، نفرت، تعصب اور عداوت کا موجود ہونا ہے، اور کسی بھی مومن کے دل کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود نہ ہوں، کیونکہ جب تک دل میں
یہ غلیظ بیماریاں رہیں گی جو کہ عام ہیں آج ہمارے ہاں، تب تک اس دل میں نیکی، تقوی اور خلوص کا نور جو ہے وہ نہیں سما سکے گا۔ اور جب دل ہی پاکیزہ نہیں ہوگا، دل کے اندر یہ خلوص اور نور اور پاکیزگی نہیں ہوگی، تو آپ کا ہر کام جو ہے وہ برکت سے خالی رہے گا۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دلوں کو ہر طرح کے حسد سے، کینہ سے، بغض، عداوت اور نفرت سے جو ہے وہ پاک کر لیجیے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 30 برس تھی، اور 36 برس کی عمر میں وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ صرف 6 سال جو ہیں وہ بطور مسلمان اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ یعنی آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ انہیں صرف 6 سال کے عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت جو ہے وہ سنا دی گئی، اور آپ ان 10 اصحاب میں سے ایک ہیں کہ جنہیں عشرہ مبشرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آخر انہوں نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ ان کی وفات پر سید الملائکہ جناب جبرائیل امین علیہ تحیت و تسلیم تشریف لائے اور یہ خبر سنائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اس قدر راضی ہیں کہ اس کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے، اور یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ 70,000 فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آسمانوں سے زمین پر اترے۔ ان 3 عظیم الشان فضائل سے متصف ہونے کا سبب آخر کیا تھا کہ مختصر سی زندگی، صرف 6 سال کے عرصہ میں وہ اسلام کے اندر رہے، وفات پا گئے، اور ان کی وفات پہ اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ ان کے جنازہ میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتے جو ہے وہ آسمان سے زمین پہ نازل ہوئے۔ کیا سبب تھا؟ جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور ان کے متعلق مختلف احادیث کو جمع کرتے ہیں تو پھر ان فضیلتوں کے اسباب بھی 3 ہی سامنے آتے ہیں۔ جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو جنت کی بشارت کن اعمال کی بنا پر سنائی گئی ہے، تو جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 3 اعمال بتائے۔ ان میں سے پہلا عمل، لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میں نے کسی بھی مسلمان کے متعلق دل میں کینہ نہیں رکھا۔ ولیس فی قلبی غمر، اور نہ ہی میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرہ یا کھوٹ ہے۔ ولا احسد علی احد علی شیء اعطاہ اللہ ایاہ، اور میں نے کسی بندے سے ایسی کسی بھی چیز پر حسد نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ عطا فرمائی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے دل اوروں کے لیے حسد، عداوت، بغض، کینہ اور نفرت سے بھرے پڑے ہیں، اور اللہ کے ہاں ایسے شخص کا بڑے سے بڑا عمل صالح کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے جس کے دل میں اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے کوئی حسد، کینہ جو ہے وہ موجود ہو۔ یہاں تک اللہ رب العالمین ایسے انسان کے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب اسے عطا ہی نہیں کرتے ہیں جب تک وہ اپنے دل کو اپنے بھائی کے کینہ سے صاف نہ کر لے۔ اس لیے رمضان کی آمد ہے، اور ہمیں جہاں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرتے ہوئے اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی جو ہے وہ بھرنا ہوگا، وہیں پہ یہ چیزیں ہمارے اندر اسی وقت سمائیں گی کہ جب ہمارے دل میں کسی مومن بھائی کے لیے، کسی مومنہ بہن کے لیے کوئی حسد، کینہ، عداوت اور بغض جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ تیسرا عمل جو رمضان کی آمد سے قبل ہمیں کرنا ضروری ہے تاکہ ہم رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور اس کے اندر اللہ نے جو ہر روز دعا کی قبولیت کے لمحات رکھے ہوئے ہیں ان سے مستفید ہونے، اور جو اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت ایک کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں میں خود کو شامل کرنے کے لیے ہمیں رمضان کی آمد سے قبل تیسرا جو عمل کرنا ہوگا وہ گناہوں سے توبہ ہوگا۔ اگر ہم رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں،
اگر ہم اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لاد کر رمضان مبارک میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہم ٹوٹتے پھریں گے، گرتے پھریں گے، اور پھر کوئی بھی نیک کام ہم سے ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ گناہ کا اپنا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے گناہگار کی زندگی میں ایک عجیب سی کمزوری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ پوری قوت و طاقت سے نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر تاریکی اور انسان کے جسم کے اندر کمزوری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہر رمضان میں ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے پورے اشتیاق کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتے ہیں، لیکن صرف 2 سے 3 دن ہم عبادات پوری ہمت، محنت اور کوشش سے کرتے ہیں، پھر ہمارے اندر کمزوری جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری عبادات کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نماز تراویح جو کہ ایک اہم عبادت ہے، اور رمضان کے اندر قیام رمضان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نماز تراویح کی شکل میں ایک آسانی جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے، کہ جس کے اجر و ثواب کے حوالے سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا حالت ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ آرزو رکھتے ہوئے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا معاشرے کے اندر ہر سال یہ تجربہ ہے کہ پہلے 2-4 دن مساجد قیام اللیل نماز تراویح کے لیے بھری ہوئی نظر آئیں گی، لیکن پھر مسجدوں کے اندر سناٹا جو ہے وہ طاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم رمضان میں اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور گناہوں سے ہم توبہ نہیں کر پاتے ہیں۔ گناہ کا بوجھ ایک ایسا بوجھ ہے جو کہ انسان کے اندر نیکی کے لیے شوق اور رغبت باقی نہیں رہنے دیتا۔ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر تاریکی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کے اندر کمزوری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا ہم قیام کرتے ہیں، ہماری ٹانگوں کے اندر ایندھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں تھکاوٹ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جو پوری رات قیام کرتے، پوری رات قیام میں گزر جاتی۔ اور احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے رمضان کے اندر 3 راتیں قیام کیا، اور جو آپ نے آخری رات قیام کیا اس کی جو صورت ہمارے سامنے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 تراویح کے ساتھ ساری رات قیام کیا، یہاں تک کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے قیام کی طوالت اس انتہا کو پہنچی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ہماری سحری جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ اس لیے اللہ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرو، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں توبۃ النصوح کرنے کا حکم دیا ہے۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح وہ توبہ ہے کہ جس میں 5 چیزیں جو ہیں وہ پائی جائیں۔ سب سے پہلی چیز، توبہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کیونکہ دیگر نیک اعمال کی طرح توبہ کی قبولیت کے لیے بھی خلوص نیت بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں ریاکاری یا پھر توبہ کے ساتھ کسی دنیاوی غرض کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوگا تو یہ توبہ پکی سچی توبہ نہیں ہوگی اور یہ شرف قبولیت حاصل نہیں کر پائے گی۔ اسی طرح توبۃ النصوح کے لیے دوسری چیز جو توبہ کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، کیونکہ
اعتراف گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے معافی نامہ مل جاتا ہے، جیسا کہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللہ علیہ، بلا شبہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ توبۃ النصوح میں تیسری جو خوبی ہونی چاہیے، تیسری جو چیز ہونی چاہیے، وہ اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں خود کو آپ کا مجرم سمجھتا ہوں، مجھے اپنی غلطیوں پہ، اپنے جرموں پہ ندامت و شرمندگی ہے، اللہ آپ میری اس شرمندگی کی لاج رکھتے ہوئے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ندامت کو توبہ قرار دیا، آپ نے فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہی ہے۔ سچی توبہ کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پہ رمضان کی آمد سے قبل آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے یہ برا عمل جو ہے رمضان کی وجہ سے چھوڑ دینا ہے، رمضان آئے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ میں شروع ہو جاؤں گا، اس کو جاری کر لوں گا۔ یہ نہیں، جس برے عمل سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اس عمل کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے اور چھوڑنے کے لیے انسان کا عزم جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک آپ گناہ کو چھوڑتے نہیں تب تک آپ کی توبہ میں وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے معافی ممکن ہو جاتی ہے۔ ایسی توبہ کی قبولیت کیسے ممکن ہے کہ جس میں آپ اپنے رب سے اس کی نافرمانیوں پر معافی بھی مانگ رہے ہوں اور ساتھ ساتھ نافرمانیاں بھی کرتے چلے جا رہے ہوں۔ اسی لیے ایک بہت عظیم المرتبہ تابعی جناب فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے التوبۃ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، گناہوں کو چھوڑے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اور بہت ہی نیک خاتون ہمارے اسلاف میں سے جناب سیدہ رابعہ بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اذا استغفارنا یحتاج الی استغفار، بلا شبہ ہمارے استغفار بھی استغفار کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زبان تو استغفار کر رہی ہوتی ہے لیکن دل استغفار نہیں کر رہا ہوتا، ہمارا قول تو استغفار والا ہوتا ہے لیکن عمل اس کے جو ہے وہ مخالف ہوتا ہے۔ اس لیے توبۃ النصوح میں چوتھی جو چیز ہونی ضروری ہے وہ گناہ کو چھوڑنا ہے، گناہ سے دوری اختیار کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے عزم بھی کرنا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے کہ اللہ میں گناہ کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ توبۃ النصوح میں کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو اس میں پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کیجیے، پختہ ارادہ کہ اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور آپ نے مجھے توفیق بھی دینی ہے اور آپ نے مجھے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ کیوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے پھرنے اور نیکی کرنے کی طاقت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف فرما دے، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے رمضان کی آمد سے قبل تیسری جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ ہے، اور گناہوں سے توبہ پکی سچی توبہ
اور پکی سچی توبہ ان 5 باتوں کے ساتھ مل کے بنتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی۔ رمضان المبارک سے فائدہ لینے کے لیے چوتھی جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ تنظیم اوقات ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں وقت کی تنظیم بہت ہی ضروری ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کو، مومن کی زندگی کو، نمازوں کے نظام الاوقات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے مومن کی پوری زندگی ہی تنظیم اوقات کے اندر جو ہے وہ محدود کی ہوئی ہے۔ مومن کی پوری زندگی تنظیم اوقات میں جو ہے وہ گھری ہوئی ہے۔ اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے حوالے سے آپ نے تنظیم اوقات جو ہے وہ کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے، یہ پورا مہینہ 11 سال کے مہینوں سے ہٹ کر کے اپنے لیے ایک الگ روٹین کا مطالبہ کرتا ہے، الگ اوقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ نفلی روزہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں روزہ رکھ پاتے ہیں تو پھر آپ کے کھانے اور پینے کے اوقات رمضان سے مختلف ہیں۔ اس لیے رمضان کے حوالے سے تنظیم اوقات جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس مبارک مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے ایک ٹائم ٹیبل تیار کیجئے کہ آپ نے سحری کے لیے کس وقت اٹھنا ہے، اور پھر صرف سحری کے لیے نہیں اٹھنا بلکہ سحری کے وقت میں اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے جو کہ اللہ کے محبوب بندوں کا وصف ہے۔ اور وہ اللہ کے محبوب بندوں کا وصف کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے خاص بندے جو ہیں وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ ہم نے سحری کے وقت صرف سحری کے لیے نہیں اٹھنا، بلکہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ یہ وہ وقت مبارک ہے کہ جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ خود تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ سال کے 12 ماہ جو ہیں اسی معمول کے ساتھ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آوازہ لگتا ہے، لیکن سال کے 11 ماہ ہمیں خاص کر کے اس وقت اٹھنے کی کوئی بھی اٹریکشن نہیں ہوتی۔ لیکن رمضان میں کیونکہ ہم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور سحری جو ہے وہ اذان فجر سے پہلے ہم نے مکمل کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس اٹھنے میں ہم ایک اور فائدہ بھی اٹھا لیں، اور وہ کیا ہے کہ اس سحری کے وقت رب سے استغفار کریں۔ زیادہ نہیں تو کم از کم ہم 2 رکعات ہی اس وقت ادا کر لیں، اس وقت رب کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا لیں، اور اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے رمضان کے مہینے کی مناسبت سے، تو اس سے بھی ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور پھر سحری بھی ضروری کھانی ہے، کیونکہ سحری کا کھانا وہ کھانا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری کیا کرو خواہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی بہترین سحری کے حوالے سے ہمیں اطلاع دی کہ نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سحری کا بہترین کھانا جو ہے وہ کھجور ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو بھوک نہیں بھی ہے تو 1-2 کھجوریں کھا لیں تاکہ آپ سحری کی برکت سے محروم نہ ہوں۔ پھر نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کے لیے اپنا وقت منتخب کیجئے کہ کتنی تلاوت روزانہ کرنی ہے اور کس وقت تک کرنی ہے، پھر اشراق پڑھنی ہے، پھر چاشت پڑھنی ہے، اپنے کام کاج کاروبار اور ڈیوٹی کے لیے کتنا وقت دینا ہے، اس دوران بھی زبان پر تسبیحات وغیرہ جاری رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابن حلبس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کوئی وقت بھی ذکر الہی سے خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا، آپ ایک دن میں کتنی تسبیح کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں 1,00,000 اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ عام مہینوں سے ہٹ کر کے ہے۔ یہ عبادات جو ہم آج کل کر رہے ہیں یہ تو ہماری معمول کی عبادات ہے، لیکن اس رمضان کے لیے اللہ نے ہمیں ایک خاص پیکج دیا ہے، ایک خاص انوائرمنٹ دیا ہے کہ وہ انوائرمنٹ
کہ جس کو اللہ رب العالمین نے سرکش شیاطین کی مداخلت سے پاک کر دیا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں. تو بقیہ 11 ماہ ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد شیاطین موجود رہتے ہیں جو ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے ہمیں ورغلاتے بہکاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ایک مخصوص پاکیزہ ماحول شیاطین سے صاف کر کے ہمیں رمضان کے اندر عطا کرنا ہے. تو اس میں صرف ان عبادات، ان تسبیحات، اس اذکار اور قرآن کی اس تلاوت پہ ہی اکتفا نہ کیجیے جو کہ آپ پورے 11 ماہ کرتے رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے 5واں عمل کہ جو ہم نے رمضان کی آمد سے پہلے اس کی اصلاح کرنی ہے، وہ زبان، کان اور آنکھ کے استعمال کے حوالے سے ان کی اصلاح کرنی ہے. اب رمضان مبارک سے صحیح طور پر تب ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس روزہ کے تقاضوں کو بھی پورا کریں. پیٹ کا روزہ تو ہم نے یکم رمضان سے رکھنا ہے، لیکن یکم رمضان سے پہلے کچھ چیزوں کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ ان کو بھی ہم نے روزہ رکھوانا ہے انشاءاللہ العزیز. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی زبان، اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کا روزہ رکھیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیٹ کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا روزہ نہیں رکھتے، تو فرمایا من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به فلا حاجت للہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اس لیے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک. جب تم روزہ رکھو تمہارے کانوں، آنکھوں اور زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے. آج سے ہی ہم نے اپنی زبانوں کو جھوٹ سے، غیبت سے، فحش گفتگو کو کرنے سے بچانا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ برائیاں ایسی در آئی ہیں زبان کی برائیوں کے حوالے سے کہ اب وہ برائیاں ہمیں برائیاں ہی محسوس نہیں ہوتی ہیں، جن میں بالخصوص غیبت ہے، بات پہ بات جھوٹ بولنا اور فحش گوئی کرنا ہے. اسی طرح وہ برائیاں جو آج ہمیں برائیاں محسوس نہیں ہوتی، وہ نگاہ کی بد نگاہی ہے، غیر محرم کی طرف دیکھنا. اور ہم نے یہ شاید سمجھ لیا ہے کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا جو ہے وہ شاید کسی جیتی جاگتی عورت کو جاتے ہوئے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. یہ جو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس موبائل میں ہر جگہ پہ آپ کو غیر محرم خواتین نظر آتی ہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا ایک رہ جاتی عورت کو دیکھنا جو ہے. اس لیے یہ وہ گناہ ہے جو آج ہمارے لیے گناہ ہی نہیں رہا، اور ہم رمضان کے اندر بھی وہی معمول اپنائے ہوئے ہوتے ہیں موبائل کے استعمال میں اور ٹی وی کے استعمال میں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور ہم ان کو بار بار دیکھتے ہیں، نگاہ بھر بھر کے دیکھتے ہیں، اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ بد نظری جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اپنے کانوں کو ناجائز باتوں، کسی کی غیبت سننا اور فحش گفتگو سے لذت حاصل کرنا اور ساز و موسیقی سننا، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، تبھی روزہ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، ورنہ سارا دن بھوکے پیاسے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. بندے کا ایمان تب تک درست سمت میں نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور تب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو. اس لیے
سلف صالحین، ہماری امت کے گزرے ہوئے نیک لوگ کہ جن کی زندگیوں میں ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، وہ صرف نماز اور روزے کو ہی عبادت نہیں سمجھا کرتے تھے، بلکہ وہ فرماتے تھے کہ اصل عبادت گزار وہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے سے پرہیز کرتا ہے۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اذا وجدت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك، جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہارا دل سخت، جسم لاغر و کمزور اور رزق میں تنگی آ گئی ہے، تو جان لو تم نے کوئی ایسی گفتگو کی ہوگی جو فضول اور بے مقصد تھی۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے کہ زبان کے فضول استعمال سے کتنے بڑے بڑے 3 نقصانات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، طوبى لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، سعادت مند وہ ہے جس کے اپنے عیبوں نے اس کا دھیان لوگوں کے عیبوں کی طرف جو ہے وہ جانے ہی نہ دیا۔ رمضان کی آمد سے قبل چھٹا عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ دل کی خوشی اور ثواب کی نیت ہے۔ رمضان مبارک سے فائدہ لینے کے لیے روزہ اور قیام اللیل، تراویح وغیرہ 2 نیتوں کے ساتھ کیجیے، ایک یہ کہ ثواب کی نیت ہو اور دوسرا یہ کہ اس میں اپنی خوشی شامل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں ثواب کی نیت ہی نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ کسی لالچ یا لوگوں کے ڈر سے روزہ رکھا جائے، بلکہ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے میں اپنا دل مکمل طور پر رضامند ہو، کوئی جبر اور زبردستی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان، دل کی خوشی اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کی آمد سے قبل اس کی تیاری کے حوالے سے آج سے ہی پلان کیجئے کہ میں نے قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہم اہل عجم کے لیے ضروری ہے وہ قرآن کریم کا سمجھنا بھی ہے۔ کیوں کہ یہ وہ کتاب ہدایت ہے کہ جو سراپا رحمت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اجر ہی اجر، منفعت ہی منفعت رکھی ہوئی ہے۔ اب بنا سوچے سمجھے بھی آپ اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو 10 نیکیاں ایک حرف کی تلاوت کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن صرف کتاب تلاوت نہیں، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ زندہ و جاوید کتاب ہے، یہ مجھے اور آپ کو اللہ سے ہم کلام کرتی ہے، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا، اور اس کی تلاوت سے ہمیں یوں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی گفتگو پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے اس رمضان کے اندر آپ اپنا وقت مختص کیجئے کہ میں نے اس قرآن کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے لیے خود سے پڑھنا، خود سے سمجھنا ابھی مشکل ہے تو پھر اس کے لیے ایک رمضان کے اندر بہترین ماحول بنایا جاتا ہے دورہ قرآن کے حوالے سے، کہ جس میں آپ کو مختلف پلیٹ فارم سے دورہ قرآن جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے، اور قرآن کالج بھی آپ کے سامنے دورہ قرآن جو ہے وہ ہر سال کرواتا ہے۔ تو آپ اس دورہ قرآن کے اندر لازمی شمولیت اختیار کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا رب مجھے کہنا کیا چاہتا ہے، مجھے میرے رب نے کہا کیا ہے، میں نے بننا کیا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو شہر قرآن بھی ہے، قرآن کا مہینہ، اس لیے اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجئے۔ جب بھی فارغ وقت میسر ہو تلاوت قرآن سے اپنے قلوب کو تازگی بخشیں۔ سلف صالحین، ہماری امت کے گزرے ہوئے نیک انسان کہ جو ہمارے لیے قدوہ و نمونہ اور رہنما ہیں، رمضان مبارک میں بڑی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسلاف میں سے چند ایک مثالیں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ربیع بن سلیمان نے بیان کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ ماہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو پورا سال حدیث کی کلاس لیا کرتے
اور اطراف و اکناف و عالم سے لوگ امام مالک کے پاس حدیث سننے کے لیے آیا کرتے، وہ رمضان مبارک میں حدیث کی کلاس نہیں لگاتے تھے، فرماتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے بس قرآن پڑھنے دو۔ اور بہت سی مثالیں ہیں جو کہ تلاوت قرآن کے حوالے سے ہمیں ملیں گی، لیکن سبق اس میں یہی ہے کہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے۔ جیسے آپ نے اس کے ہر دن میں روزہ رکھنا ہے، ویسے ہی آپ نے اس کی ہر رات میں قیام بھی کرنا ہے، اور اس میں بھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے یا آپ نے سماعت کرنی ہے، سننی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دن میں بھی آپ اپنے اوقات مقرر کیجئے کہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے ساتھ میں نے وہیں پہ بیٹھ کر کے اتنا حصہ جو ہے، نصف پارہ، ایک پارہ میں نے قرآن کریم کا تلاوت کرنا ہے۔ تو ہر رمضان کے ساتھ آپ اپنے یہ شیڈول بنا لیجئے، اور ساتھ میں آپ اپنے شیڈول کے اندر قرآن فہمی کے لیے بھی وقت جو ہے وہ لازمی رکھیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا مالک ہمیں اس قرآن میں کیا جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل رمضان سے مستفید ہونے کے لیے اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے نیکیاں سمیٹنے کے لیے افطاری کا اہتمام بھی ہے، اور یہ افطاری کا اہتمام اپنے گھر میں نہیں بلکہ غرباء و مساکین اور فقراء کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنے گھر کے لیے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ پورا سال 11 ماہ جو ہے وہ قسم کے مینیوں کے ساتھ آپ گھر سے باہر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ ہم نے رمضان کو بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ بھی وہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، اور ہماری مومنہ صائمات عورتیں جو ہیں وہ 12 بجے دوپہر سے افطاری کا اہتمام شروع کرتی ہیں، اور وہ وقت مبارک کہ جو اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کے لیے بالخصوص افطاری سے پہلے رکھا ہوا ہے، ہماری بہنیں جو ہیں وہ رحمتوں والا وقت، دعاؤں کی قبولیت والا وقت کچن کے اندر جو ہے وہ صرف کر دیتی ہیں۔ سادہ سے سادہ افطاری رکھیے، سادہ سے سادہ سحری رکھیے، اور رمضان کے اندر رب کی رحمتوں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں، آپ یہ ضرور کریں کہ اگر آپ کثرت سے نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، مزید نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ روزہ داروں کا روزہ افطار کروائیں، غرباء و مساکین کو کھانا کھلائیں۔ روزے کی افطاری کروانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من فطر صائما کتب له مثل اجرہ لا ينقص من اجرہ شیء، جس نے روزے دار کی افطاری کرائی اس کے لیے روزے دار کے برابر ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا ثواب بھی کم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے جس روزہ دار کا آپ روزہ افطار کروا رہے ہیں اس کو اس کے روزہ کا ثواب ملے گا، اور جتنا ثواب اس کو ملا ہے افطاری کروانے والے کو بھی اللہ رب العالمین ثواب دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک دن میں 10 روزہ داروں کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کا اپنا ایک روزہ اور 10 ان روزہ داروں کے روزوں کا اجر، یعنی کہ 11 روزوں کا اجر آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے، آپ اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں، مزید ملٹی پلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ 9ویں چیز رمضان مبارک کے حوالے سے، اگر آپ رمضان المبارک سے مزید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کی رحمت و برکت اور نیکیوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ہے۔ فرض زکوٰۃ جو کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اس کو تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس میں بھی آپ پوری اور مکمل دیانتداری کے ساتھ اسے ادا کیجیے، اور اس میں ذرا بھی کمی نہ کیجیے، اور اسے وقت پر ادا کیجیے، اور بلا وجہ تاخیر مت کیجیے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے جو کہ اسی دن ادا کر دینا چاہیے جس دن اس کے نکالنے کا وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے 3 قسم کی چوریاں جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ پہلی چوری یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مقررہ نصاب کے مطابق ادائیگی کرنے کی بجائے اپنے کاروبار کی چیزوں میں سے ہی کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی کا اینٹوں کا بھٹا ہے تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ کہے گا ہاں دیتا ہوں، میں نے فلاں مسجد میں اینٹوں کی ایک ٹرالی دی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی چوری ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے اور اس کی ایک مقدار ہے، اور اسی کے مطابق ہی ادا کرنے کا حکم ہے۔ دوسری چوری یہ ہے
کہ زکوٰۃ کا جتنا مال ہوتا ہے اسے مقررہ وقت پر ادا کرنے کی بجائے اپنے پاس الگ رکھ لیتے ہیں، پھر سارا سال ان لوگوں اور ان مقامات پر خرچ کرتے رہتے ہیں جہاں عام صدقہ و خیرات کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ کسی محتاج کو صدقہ دینے کی بجائے زکوٰۃ کے مال سے ہی بھگتا لیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو مقررہ وقت پر ادا کرنے کی بجائے سنبھال کر رکھنا گویا کہ اللہ کا حق دبانے کے مترادف ہے۔ اس لیے تیسری چوری جو کہ بہت ہی خفیہ ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی سال کے کل 365 دن ہوتے ہیں جبکہ قمری سال کے 355 دن ہوتے ہیں، یعنی 10 دن کا فرق ہے۔ تو جو بندہ انگریزی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ ہر سال 10 دن کی زکوٰۃ کھا جاتا ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اپنا ایک اسلامک کیلنڈر ہے اور اسی اسلامک کیلنڈر کے مطابق ہم اپنے روزے رکھتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، حج اسلامی کرتے ہیں، عیدین اسلامی کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی اسلامی کیلنڈر کے مطابق کریں۔ فرضی زکوٰۃ کی ادائیگی کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات کا بھی رمضان مبارک میں خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے سلسلے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو سخاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے۔ نفلی اور فرضی صدقات و خیرات جو ہے وہ رمضان کے اندر آپ کریں، اور غرباء اور مساکین کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کی خوشیوں میں آپ شریک ہوں اور ان کی خوشیوں کا آپ جو ہے وہ دوبالا کریں۔ تو یہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو رمضان کے اندر ہم نے کرنا ہوں گی، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو رمضان سے پہلے پریپیئر کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو رمضان سے پہلے پریپیئر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ جو ماہ مقدس آج سے صرف 9 یا 10 دن کی دوری پر رہ گیا ہے، اللہ رب العالمین وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے نصیب فرما دے، اور پھر جب وہ آ جائے تو اس رمضان کے حوالے سے اللہ نے جو اجر و ثواب ہمیں بتایا ہے، جو اس کا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، اللہ وہ ہمیں عطا بھی فرما دے، اور اللہ ہمیں اس کے آنے کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد جو تقوی ہے، اللہ اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور تقوی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے قبل اپنے دلوں کو ہر طرح کی گندگی، غلاظت اور نجاست سے پاک کر لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ابھی ہم اس کلاس کے فوراً بعد جو ہماری دوسری کلاس نماز کے حوالے سے ہے اس کو ہم جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ نماز کے حوالے سے سب سے پہلی چیز وہ نماز جس کے اوپر استوار ہوتی ہے، جو نماز کی بنیاد ہے، وہ وضو ہے۔ نماز بنا وضو کے اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور وضو وہی صحیح ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس وضو کے اندر کوئی بھی بدعات شامل کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من اتم الوضوء کما امر اللہ تعالی فالصلوات المکتوبات کفارۃ لما بینہن، جس نے اللہ کے حکم کے مطابق مکمل وضو کیا تو اس کی فرض نمازیں کفارہ ہوں گی ان گناہوں کا جو کہ وہ ان نمازوں کے درمیان میں کرے گا۔ اس لیے وضو جو ہے وہ سنت کے مطابق کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وضو کا مسنون طریقہ مختصراً، وضو کے آغاز میں آپ
بسم اللہ پڑھیں گے، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت نمبر 78 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توضؤوا بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو، اور مزید فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو کے شروع میں حدیث کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے صرف آپ اکیلا بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ تو جی سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ کے رسول کہاں تک رکے؟ وضو کے آغاز میں بسم اللہ تک، تو ہم اس سے آگے الرحمن الرحیم میں نہیں بڑھیں گے۔ وضو کے لیے دوسری چیز، وضو کے تمام اعضاء جو کہ دو ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کوہنیاں ہیں، یہ آپ سب سے پہلے آپ اپنا دایا جو ہے وہ دھوئیں گے اور اچھی طرح پوروں کو اچھی طرح مل کر دھوئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں اور ان میں انگلیوں کے پوروں کو دھونا اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھی ہے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوں گے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد اگر وضو کریں گے تو ناک میں پانی چڑھا کر 3 بار ناک جو ہے وہ جھاڑا جائے گا، اور یہ کام 1 بار یا 2 بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں گے اور بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ صاف کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ جو ہے وہ دھویا، اور چہرہ دھوتے وقت 1 چلو پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے داڑھی میں داخل کریں گے اور نیچے کی طرف سے انگلیاں ڈال کر خلال کریں گے۔ پھر بازو جو ہیں وہ دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیں گے اور اس کے بعد بایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیں گے۔ پھر سر کا مسح کریں گے، اس طرح کے دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے اگلا حصہ پر رکھیں گے اور گدی تک جو ہے وہ لے جائیں گے، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، اور یہ 1 مرتبہ ہوگا۔ سر کا مسح 3 دفعہ کرنا بھی جائز ہے، اور سر کے مسح کے لیے بازو دھونے کے بعد الگ پانی جو ہے وہ لینا چاہیے۔ پھر سر کے مسح کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کانوں کا جو ہے وہ مسح کریں گے۔ سر کے مسح کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سر کا مکمل مسح کریں، آدھا یا چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں مکمل سر کے مسح کا جو ہے وہ حکم آیا ہے، اور وضو میں گردن کا مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں گردن کے مسح کے بارے میں قطعاً کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھوئے، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، اور پھر وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنے چاہیے تاکہ اگر کوئی پیشاب کے قطرے نکلے ہوئے ہیں تو اس سے وسوسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وضو کے بعد ہمارے ہاں ایک عام معمول یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ انگلی جو ہے وہ آسمان کی طرف ایسے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یا اپنی نگاہیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وضو کی دعا پڑھتے وقت۔ تو وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی کا آسمان کی طرف اٹھانا یا نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھانا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح وضو کے درمیان اعضائے وضو دھوتے ہوئے آپ کو مختلف دعائیں جو ہیں وہ ملیں گی کہ ہاتھ دھوئیں تو یہ دعا پڑھیں، کلی کریں تو یہ دعا پڑھیں، تو ایسا کچھ بھی جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے بعد آپ دعا پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھا وضو کرے اور پھر مندرجہ ذیل دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ 1 2 اور 3 مرتبہ جو ہے وہ دھونے چاہیے۔ آپ اگر ہاتھوں کو 1 مرتبہ دھوتے ہیں تو کلی آپ 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ناک میں پانی 3 مرتبہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور چہرہ جو ہے وہ آپ 1 مرتبہ بھی 2 مرتبہ بھی، مطلب یہ آپ لازمی نہیں کہ اگر آپ نے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے ہیں تو وضو کے تمام اعضاء جو ہے وہ آپ 3 مرتبہ ہی دھوئیں گے۔ 1 2 3 کسی بھی مقدار میں آپ جو ہے وہ دھو سکتے ہیں۔
لیکن اگر آپ وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زائد دھوتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اعرابی دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وضو کر کے دکھایا اور آپ نے اس میں 3 مرتبہ وضو کے اعضاء دھوئے، اور آپ نے فرمایا ہاکذا الوضوء فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، یہ وضو کا صحیح طریقہ ہے، بس جس نے اس سے زیادہ کی اس نے بہت برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ اور وضو کے اعضاء دھوتے ہوئے جہاں تک اللہ نے ان کی حد رکھی ہوئی ہے، اس حد کے درمیان میں کوئی بھی وضو کا عضو جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے، اور اعضاء وضو میں سے کسی بھی جگہ کا خشک رہ جانا باعث عذاب ہے، اور بالخصوص وضو کرتے ہوئے جو چیزیں عام طور پہ ہماری خشک رہ جاتی ہے اس میں یہ چہرے کے یہ رخسار کے نیچے یہ جو داڑھی والا یہ جبڑوں والا حصہ ہے ادھر نیچے سے یہ بھی جو ہے وہ خشک رہ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے جو وضو کے لیے ہم ہاتھوں کو بازوؤں کو کوہنیوں کو دیتے ہیں، یہ کوہنیوں کو نیچے والا حصہ بھی عموماً جو ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اسی طرح پاؤں دھوتے ہوئے ایڑیوں کے اوپر والا جو ٹخنوں کے درمیان والا یہ حصہ ہوتا ہے یہ بھی خشک رہ جاتا ہے، تو اس لیے اعضاء وضو میں سے کسی بھی جگہ کا خشک رہ جانا باعث عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے ویل للأعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اگر اعضاء وضو میں سے ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ جگہ خشک رہنے کا علم نماز میں اس کے بعد ہوا تو وضو اور نماز دونوں کو دہرانا پڑے گا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے وضو کیا تو پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وضو اور نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ اس لیے ہاتھوں وغیرہ پر پینٹ، نیل پالش یا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہو تو پہلے اسے صاف کریں، اور اگر آپ نے ہاتھوں پر بازوؤں میں انگوٹھی یا چوڑیاں پہنی ہوئی ہوں تو انہیں اچھی طرح ہلائیں تاکہ پانی ان کے نیچے تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد وضو کے حوالے سے موزوں اور جرابوں پر مسح ہے۔ اگر موزے یا جرابیں بحالت وضو پہنے ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حدیث کے اندر لفظ خفین آیا ہے، اور خفین جو ہے وہ چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسح صرف چمڑے کی جراب پر ہو سکتا ہے، اون یا کاٹن کی جراب پر جائز نہیں ہے، جبکہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے پاؤں کو ڈھانپا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں التساخین کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے پاؤں کو گرم رکھنے کی چیز، اور باقاعدہ احادیث صحیحہ کے اندر علی الجوربین جرابوں کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو اس لیے جرابوں پر مسح کرنا جو ہے وہ ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی جرابوں پر مسح کرنا جو ہے وہ ثابت ہے، جیسا کہ عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت علیٰ بالا ثم توضأ ومسح علی الجوربین، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھ پانی سے تر کر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کر لیں گے، جیسا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موضوع کے اوپر ظاہر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ مسح کی مدت کتنی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور رات مسح کی مدت مقرر کی ہے، یعنی کہ مسافر 3 دن کے اندر 15 نمازیں جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر جو اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں وضو کر کے ان کے اوپر مسح کر کے جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ اسی طرح جو مقیم ہے وہ 5 نمازیں۔ اس کے لیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں، نماز فجر آپ نے جرابیں اتار کر کے جو ہے وہ آپ نے ادا کی، وضو کیا اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جرابیں پہن لی۔ اب اس کے بعد رات اور دن، 1 رات اور دن، یعنی کہ 5 نمازیں، تو وہ 5 نمازیں نماز فجر سے ان کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی پہلی نماز نماز ظہر ہوگی۔ نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اگلے دن کی فجر تک آپ وہ جرابیں پہن کے ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔
اسی طرح آپ نے جرابیں پہنی ہوئی تھیں اور آپ ابھی حالت وضو میں ہیں، تو آپ جرابوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں وضو کی حالت میں، تو آپ ویسے ہی جرابیں جو ہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو نیا وضو کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ وضو کے بعد جو ہے وہ نماز کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کی نیت ہے۔ نماز کی نیت میں اللہ رب العالمین نے نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام جو ہے وہ رکھا ہے، اور دل کے ارادے سے ہی انسان کی نیت جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص الفاظ جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، اور نیت کا معنی ارادہ ہے، اور ارادہ کرنا دل کا فعل ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ کسی اور سے ثابت ہے۔ نماز کے لیے نیت کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ خشوع و خضوع ہے، تو نماز کے اندر خشوع و خضوع جو ہے وہ ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنوں کی یہ علامت بھی بیان کی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نماز میں عاجزی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کے اندر مکمل اللہ کی طرف فوکس رکھیں، کنسنٹریٹ کریں، اور ادھر ادھر جو ہے وہ آپ نہ دیکھیں۔ اس کے بعد سترے کے حوالے سے جان لیجئے سترہ کی اہمیت ہے۔ سترہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نمازی دوران نماز کی ادائیگی سے قبل اپنے سامنے رکھتا ہے، تاکہ اس کے اور گزرنے والے کے درمیان وہ ایک آڑ جو ہے وہ بن جائے۔ اور سترہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے لوگوں کو گزرنے کا ڈر ہے، اور بہتر چیز یہ ہے کہ آپ ایک بنی بنائی چیز کو سترہ جو ہے وہ بنائیں، جیسے گھر کی دیوار ہے، گھر کی دیوار کے پاس جا کے آپ نماز پڑھیں، مسجد کی پہلی صف کے اندر آپ نماز پڑھیں، اور اگر آپ نے پچھلی صف میں یا گھر کی دیوار سے دور کہیں نماز پڑھنی ہے تو آپ اپنے سامنے ایسی چیز لازمی رکھیں جو کہ بطور سترہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم یصلی فانه یسترہ اذا کان بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس کے سامنے پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی شے ہو تو وہ آڑ کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الی سترۃ، کبھی سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ تو اس لیے سترہ کی اہمیت ہے، اور سترہ کی اہمیت جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز کی نیت کے بعد اور سترہ کے لیے اب نماز کا مسنون طریقہ جو ہے وہ آپ جان لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز کے لیے تیاری وضو کے ساتھ، پاکیزہ لباس کے ساتھ، پاکیزہ جگہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہونا، اور آپ کو معلوم کرنا چاہیے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر آپ معلوم نہ کر سکیں کسی بھی طرح سے تو پھر جس طرف آپ کا چہرہ جو ہے وہ ہو جائے اس طرف نماز پڑھ لیں۔ اور اگر دوران نماز آپ کو پتہ چل جائے، کوئی آ کے بتا دے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو آپ اس طرف کو اپنا رخ پھیر لیجئے۔ پہلی جو آپ نے نماز پڑھی ہوگی وہ آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی۔ اس کے بعد نیت ہے، سامنے سترہ رکھنا ہے، پھر تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے کہنے کے ساتھ آپ جو ہے وہ نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بات چیت اور کوئی بھی عمل جو ہے وہ آپ کے لیے باقی نہیں رہتا، اور نماز کا آغاز آپ رفع الیدین کے ساتھ جو ہے وہ آپ کریں گے۔ اور رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو کہ آپ نے پوری زندگی کی، اور آپ نے اس کے لیے ایک نماز میں بھی رفع الیدین کو ترک نہیں کیا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی تکبیر کہتے ہوئے دیکھا کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ اسی طرح رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا بھی جائز ہے۔ اب رفع الیدین کرتے ہوئے مرد و زن میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں
مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق کیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی صحیح حدیث سے نماز کے کسی بھی عمل اور حیت کے حوالے سے کہیں بھی مرد و عورت کی نماز کے اندر فرق نہیں ہے۔ جیسے مرد کی نماز ہے ویسے عورت کی نماز ہے۔ ہاں لباس میں مرد و عورت کے سترہ کے حوالے سے، لباس کی مقدار کے حوالے سے، کیفیت کے حوالے سے یہ فرق موجود ہے، لیکن اعمال صلات اور نماز کی اعمال کی کیفیت اور حیت کے حوالے سے مرد و عورت کے اعمال میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو رفع الیدین کرتے ہوئے جس طرح آپ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف قبلہ رخ متوجہ کیے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلہ کی طرف متوجہ کرنا اور پاؤں کو سیدھا رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں جو ہیں وہ اس طرح سے کیے ہوتے ہیں یا اس طرح سے باہر کو کیے ہوتے ہیں، ایڑیاں اندر کو ہوتی ہیں، انگلیاں باہر کو نکلی ہوتی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ رفع الیدین کریں گے تو رفع الیدین کرتے وقت بھی آپ کی یہ انگلیاں، یہ آپ کے ہاتھ سیدھے جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونے چاہیے، اور آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں قدرتاً نیچرلی جتنی کھل رہی ہیں ان کو آپ نے کھولنا، نہ تو آپ نے ان کو اس طرح سے بند کرنا ہے اور نہ آپ نے ان کو اس طرح سے پورے تکلف کے ساتھ کھولنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں جتنی فطرتاً انگلیاں کھلی ہوں گی وہ آپ کریں گے، اور اس کے لیے دو ہیں کہ آپ یہ اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا لیں یا پھر یہ کانوں کی لو اس کے برابر ایسے ہاتھ اٹھا لیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کانوں کے لو کے برابر کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے ہاتھ کو لے کے جاتے ہیں اور انگوٹھوں کو لو کے ساتھ لگاتے ہیں اور ہاتھ جو ہیں وہ چہرے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اور آپ کے یہ ہاتھ انگوٹھے تو لو کو ٹچ ہو رہے ہیں، کان کی لو کو، لیکن آپ کی انگلیاں جو ہے وہ کان سے اوپر گزر گئی، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی یہ والی انگلی جو ہے، یہ بڑی درمیان والی انگلی، یہ کان کی اس لو کے برابر ہونی چاہیے اور اس کو لو کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس میں مرد و عورت میں کوئی بھی جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ اور یہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ نماز کے آغاز میں اور ہر رکعت کے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور وہ نماز جس میں تیسری رکعت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، دوسری رکعت کے بعد تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے آپ جو ہے وہ رفع الیدین کریں گے، اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ کوئی بھی ایک صحیح حدیث پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع الیدین نہ کرنا یا رفع الیدین کا منسوخ ہونا جو ہے وہ ثابت ہو۔ اس کے بعد رفع الیدین کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھے جائیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر، بائیں کوہنی پر جو ہے وہ رکھیں، اور ہاتھ باندھنے کا مقام جو ہے وہ سینے کا مقام ہے۔ سینے سے نیچے، ناف کے اوپر، ناف سے نیچے کسی بھی صحیح حدیث سے ہاتھ باندھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اور یہ ہاتھ باندھنے میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، مرد و عورت دونوں جو ہے وہ ایک ہی کیفیت میں ہاتھ جو ہے وہ باندھیں گے۔ قیام کے بعد رکوع ہوگا۔ رکوع کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ قیام سے رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہو رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں آپ ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں اور انہیں مضبوطی سے پکڑ لیں، ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر رکھیں اور بازو کمان کی طرح تان کر رکھیں، پیٹھ بالکل سیدھی ہو، ذرا بھی آپ کی کمر کے اندر خم نہ آئے، اور سر بھی جو ہے وہ بالکل آپ کے کمر کے متوازی ہونا چاہیے، نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو، یہ ضروری ہے۔ اور پھر رکوع میں جا کے آپ پورے اطمینان کے ساتھ وہاں پہ رکیں، ٹھہریں اور اللہ کی تسبیحات جو ہے وہ آپ بیان کریں۔ رکوع کے بعد آپ جب اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رفع الیدین اٹھا کے آپ ہاتھ کھول کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور قیام کریں گے، اور اس کے اندر آپ دعائیں پڑھیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں۔ اس کے بعد آپ سجدہ کے لیے جو ہے وہ جھکیں گے، اور سجدہ کے لیے جھکتے وقت آپ اللہ اکبر جو ہے وہ آپ کہیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جو ہے وہ سجدہ کے لیے جھک جائیں گے، اور جھکتے وقت زمین پر پہلے آپ ہاتھ رکھیں گے، پھر آپ گھٹنے رکھیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تم سجدہ میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو۔ اور وہ احادیث جو کہ پیش کی جاتی ہیں پہلے گھٹنے رکھنے اور پھر ہاتھ رکھنے کے لیے، ان میں سے کوئی ایک بھی حدیث جو ہے وہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اور سجدہ جاتے ہوئے، سجدہ میں جھکتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنا پھر گھٹنے رکھنا، یہ ایک فطرتی بات ہے اور اسی میں انسان کے لیے سہولت ہے۔ میں نے خود کئی مرتبہ ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہ بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب ان کے لیے یہ
ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ جب رکوع کے لیے جائیں تو پہلے گھٹنے رکھیں، اور جب سجدہ کے لیے جائیں تو پہلے گھٹنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھیں، جب سجدہ سے اٹھیں دوسری رکعت کے لیے اٹھیں تو وہ پھر کیا ہے پہلے اپنے ہاتھ اٹھائیں، پھر اس کے بعد جو وہ گھٹنے اٹھائیں۔ یہ ممکن ہی نہیں رہا۔ تو جب آپ نے سجدہ میں جانا ہے تو سجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں، جب آپ نے سجدہ سے اٹھنا ہے تو پہلے آپ گھٹنے جو ہیں وہ اٹھائیں گے، پھر بعد میں ہاتھ جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ اسی کے لیے جو ہے وہ انسان میں جو ہے وہ آسانی ہے۔ دو سجدوں کے درمیان آپ نے بیٹھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدہ سے سر اٹھائیں اور سیدھے ہو کر اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نبوی سکھاتے ہوئے جب لوگوں کو نماز پڑھائی تو اس میں ہے کہ کان اذا رفع رأسه من الرکوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لوگ سمجھتے کہ وہ بھول گئے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ مقتدی سمجھتے کہ شاید بھول گئے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے آپ اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر آپ اپنی ہپ رکھ کے جو ہے وہ آپ بیٹھ جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی مجبوری ہو تو دونوں پاؤں کھڑے کر کے بھی پیچھے سے ان پر بیٹھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے بعد جلسہ استراحت ہے۔ جب ایک رکعت کے دو سجدے کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جلسہ استراحت بیسیکلی دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے سیدھے ہو کر بیٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ پھر زمین پر ہاتھ رکھیں اور زمین پر وزن ڈالتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو پہلے اٹھائیں اور ہاتھ بعد میں اٹھا کے اگلی رکعت کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ جلسہ استراحت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد تشہد ہے۔ تشہد دو ہوتے ہیں، ایک ہے پہلا تشہد جسے ہم درمیانہ تشہد کہتے ہیں۔ پہلا تشہد وہ تشہد ہے جس میں سلام نہیں پھیرا جاتا۔ اس میں آپ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر اپنی ہپ رکھ کر بیٹھ جائیں گے اور دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا رکھیں گے، اور اس تشہد میں آپ جو ہے وہ درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں یہ عمل ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے انگلی کو حرکت دے کے ہم اٹھ جائیں گے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ کم از کم آپ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں درمیان تشہد میں۔ پھر اگر آپ امام کی اقتداء میں ہیں اور آپ کو وقت مل گیا ہے تو سلسلۃ الصحیحہ میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ درود ابراہیمی کے بعد مزید دعائیں بھی تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تشہد میں عورتوں کا بیٹھنے کا طریقہ مردوں سے الگ ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ پوری نماز میں کسی بھی حیت میں مرد و عورت کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ عورتوں کو دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر یا انہیں چار زانو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں اور دلیل میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قول پیش کرتے ہیں، لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ سیدہ ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل نقل کیا ہے کہ کانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ۔ ام درداء نماز میں مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھی اور وہ فقیہہ تھی، لہذا خواتین کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تشہد میں پہلے اور آخری تشہد میں انگلی کا حرکت دینا، جب بھی آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو دائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لیں، انگوٹھا درمیانی انگلی پر رکھیں اور شہادت والی انگلی اٹھا کر اس سے اشارہ کریں، اور یہ اشارہ جب ہی آپ تشہد میں بیٹھیں گے اسی وقت آپ اس کو اختیار کر لیں گے۔ جبکہ ہمارے ہاں عمل یہ ہے کہ جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی یہ ہاتھ کی حیت بناتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ تشہد میں بیٹھیں گے اسی وقت آپ اپنے ہاتھ کی یہ حیت بنا لیں گے جو میں نے ابھی ذکر کی، اور اس کے بعد آپ دو عمل کریں گے، یا تو انگلی کو اٹھا کر کے آپ اشارہ دیتے رہیں یا پھر انگلی کو وقفے سے آپ حرکت جو ہے وہ دیتے رہیں۔ تشہد میں نظر کہاں رکھی جائے اور نماز میں نظر کہاں رکھی جائے؟ نماز میں نظر آپ کی سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ جب رکوع کے لیے جھکتے ہیں تو اس وقت اپنی نگاہ کو وہ دو پاؤں کے درمیان جو ہے وہ لے جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے کہ آپ نے پوری نماز میں اپنی نظر جو ہے وہ سجدہ والی جگہ پہ رکھنی ہے، اور تشہد میں آپ کی نظر آپ کی انگلی کے اشارے سے، یعنی کہ انگلی کا اشارہ جہاں پہ زمین کے اوپر لگ رہا ہے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ آپ جو ہے اپنی نظر جو ہے وہ ٹکا لیں گے۔
اور نماز میں نظر ادھر ادھر پھیرنا یا آسماں کی طرف اٹھانا یہ انسان کی ایک بہت بڑی فاحش غلطی ہے، جس سے اللہ کی رحمت انسان سے ہٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو کے مسئلہ کو بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سجدہ سہو کی شکل میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عظیم احسان فرمایا ہے، اور اس سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز ایسے عظیم ترین رکن میں انسانی بھول سے پیدا ہونے والے نقص کا، کمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو ہر قسم کی نماز میں بھول چوک پر واجب ہے۔ آدمی اکیلا نماز ادا کر رہا ہو یا باجماعت ہو، نماز فرض ہو یا نفل، بھول چوک پر سجدہ سہو کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب سجدہ سہو رکعات میں کمی بیشی پر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر درمیانہ تشہد چھوٹ جائے تو تب بھی سجدہ سہو جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے تو تب بھی اس پر سجدہ سہو کیا جائے گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کے اوپر آئیں کہ آپ کا ذہن کس کے اوپر مطمئن ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا ذہن مطمئن ہو رہا ہے کہ میں نے تو 4 پڑھ لی ہیں، تو پھر بھی آپ نماز کی فراغت سے پہلے سجدہ سہو کر لیں گے، اور یہ شیطان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک کوڑا اور تازیانہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جی میں نے 3 پڑھی ہیں اور آپ نے حقیقتاً ہی 3 پڑھی ہوئی ہیں، تو پھر آپ 4تھی پڑھیں گے اور سجدہ سہو کر لیں گے، یہ بھی شیطان کے لیے کوڑا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں لیکن آپ پڑھ 4 چکے ہیں، تو پھر آپ ایک اور مزید پڑھیں گے اور 2 سجدہ سہو کریں گے، تو یہ 2 رکعتیں بن جائیں گی۔ ایک تو جو آپ نے زائد پڑھ لی شک کی وجہ سے، اور یہ 2 سجدے 1 رکعت بن جائیں گے، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں مزید جو ہیں وہ لکھ دیں گے۔ تو سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آخری تشہد میں دعائیں مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے کریں، اور 2 سجدے کرنے کے فی الفور بعد جو ہے وہ آپ سلام پھیر لیں۔ اسی طرح آپ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیر لیں۔ اور اگر آپ کو نماز مکمل ہونے کے بعد نماز میں کمی کا پتہ چلا ہے تو پھر آپ اس کمی کو پورا کریں گے اور پھر سجدہ سہو کر لیں گے۔ ہمارے ہاں جو معمول ہے، اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ آخری تشہد میں تشہد پڑھ کے، شہادتین پڑھ کے، وہ ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ مکمل تشہد پڑھتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آ گیا کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنا، کہ جسے ہم مریض اور معذور کی نماز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ قرآن کریم کی اس آیت سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، جس قدر تم میں طاقت ہو اسی قدر اللہ سے ڈرو، اس کے احکام سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو مریض اور معذور کے لیے شریعت نے اجازت رکھی ہے کہ جس طرح آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہو اسی طرح نماز ادا کرے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہیں، تو وجہ بتاتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ اس لیے ہے کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ اور نماز کے لیے حکم ہے کہ ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، ورنہ بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پہلو کے بل لیٹ کر محض اشارے سے جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ اسی طرح اگر انسان تھک جاتا ہے اور کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہو کر کے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اگر انسان کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو سب سے پہلے سب سے بہترین مسنون سنت طریقہ یہی ہے کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھے، آلتی پالتی مارے، جسے ہمارے ہاں چوکڑی مار کے بیٹھنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے بیٹھ جائے اور نماز ادا کرے۔ اگر اس طرح سے بیٹھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کرسی کے اوپر بیٹھ جائے۔ اب میں یہ بات پھر کہوں گا کہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ واقعتاً اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ بنا معذوری کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز کا اجر نصف رہ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجر نصف ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے۔ تو یہ بنا مجبوری کے، ایسی ہی ہلکی سی مجبوری اور عذر کو بنا کر کے آپ جو فائدہ اٹھا لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر کے
آپ کرسی پہ بیٹھیں گے اور اپنے پاؤں آپ زمین کے اوپر رکھیں گے اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ آپ اس طرح سے اپنے ٹخنوں کے اوپر رکھ لیں گے، گھٹنوں کے اوپر آپ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ لیں گے اور گھٹنوں کو آپ پکڑ لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کا سجدہ جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کو تکیہ پر سجدہ کرتے دیکھا تو آپ نے تکیہ اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا اگر تجھ میں طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھ، ورنہ اشارے سے پڑھ لے اور سجدہ میں رکوع کی نسبت زیادہ جھک۔ تو آج کل ہمارے ہاں کرسیوں کے سامنے ایک ایسے ٹیبل سا لگا دیا جاتا ہے اور نماز پڑھنے والا اس کے اوپر اپنی پیشانی رکھے جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ سمپل کرسی کے اوپر بیٹھیں، اپنے پاؤں زمین کے اوپر رکھیں، اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھیں۔ جب آپ رکوع کے لیے آئیں، رکوع کا وقت ہو تو پھر آپ رکوع کے لیے جھک جائیں، ہاتھ آپ کے وہیں گھٹنوں کے اوپر رہیں گے، پھر آپ سیدھے ہو جائیں جو کہ قومہ اور قیام کی علامت ہوگی، پھر آپ سجدہ کے لیے جائیں تو سجدہ کرتے وقت آپ رکوع سے زیادہ جھکیں، یہ علامت ہوگی کہ آپ سجدہ میں ہیں اور ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہی رہیں گے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے ہیں اور جب سجدہ کرتے ہیں کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے تو ہم اپنے ہاتھ کو گھٹنوں سے آگے لے جاتے ہیں کہ یہ سجدہ کی علامت ہے، یہ سجدہ کی علامت نہیں ہے۔ سجدہ کی علامت جھکنا ہی ہے اور وہ رکوع سے زیادہ جھکنا ہے، ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے آدمی میں کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہو گئی ہے تو وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور نماز کا کچھ حصہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ آغاز میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہے تو وہ کھڑا ہو کر نماز شروع کر لے اور جب اس کے اندر کھڑا ہونے کی طاقت سکت نہ رہے تو پھر وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے بعد نماز وتر ہے۔ نماز وتر ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان مومنوں کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قد امدکم بصلاۃ وهو خیر لکم من حمر النعم وهي الوتر، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں حاصل کرنے میں ایک نماز کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے اور وہ نماز وتر ہے۔ وتر قیام اللیل کا حصہ ہے، نماز عشاء کا حصہ نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم نے وتر کو نماز عشاء کا حصہ بنا لیا، وتر نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، اللہ نے تمہارے لیے نماز وتر کا وقت نماز عشاء سے طلوع فجر تک مقرر کیا ہے۔ وتر نماز عشاء کے بعد سے فجر تک کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جو شخص نہ اٹھ سکتا ہو تو پھر وہ عشاء کے وقت میں ہی وتر جو ہے وہ ادا کر لے، اور اگر کسی انسان کا اٹھنے کا معمول ہے تو وہ کیا کرے، پھر وتر جو ہے وہ تہجد کی نماز کے ساتھ ہی ادا کرے۔ وتر ایک رکعت ہے اور یہ ایک رکعت جب آپ اپنی نماز کے آخر میں پڑھیں گے تو وہ تمام رکعات کو وتر کر دیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کی رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان 11 رکعات پڑھی، 10 پہلی رکعات جوڑا جوڑا، پھر اس کے بعد ایک رکعت، اس ایک رکعت نے تمام کو کیا کر دیا، وتر کر دیا۔ تو نماز وتر کی مختلف رکعات صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک رکعت بھی وتر ہے، 3 رکعات بھی ہیں، 5 رکعات بھی ہیں، 7 رکعات اور 9 رکعات بھی ہیں، اور انہیں پڑھنے کا طریقہ ایسے ہوگا کہ ایک رکعت کا وتر کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھیں اور جو ہے وہ سلام پھیر دیں۔ 3 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہوئے مغرب کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان 3 رکعت میں آپ 2 رکعت کے بعد تشہد نہیں بیٹھیں گے، آخری رکعت میں ہی آپ تشہد بیٹھیں گے۔ 5 رکعت وتر پڑھنے کا اکٹھا طریقہ یہ ہوگا کہ صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھیں اور سلام پھیر دیں، یعنی کہ بیچ میں کسی بھی رکعت میں 2 رکعت کے بعد، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، لیکن جب آپ نماز وتر کے لیے زیادہ رکعت پڑھ رہے ہوں گے تو پھر تشہد نہیں ہوگا۔ 7 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں صلی 7 رکعات لا يقعد الا فی آخرہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 رکعت وتر پڑھتے اور صرف آخری تشہد پر بیٹھتے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹی رکعت پر
تشہد بیٹھتے، یعنی کہ 6 رکعت آپ مسلسل پڑھتے اور 6ٹھی رکعت پڑھنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھتے لیکن سلام نہ پھیر دے اور کھڑے ہو جاتے اور 7ویں رکعت پڑھ کے آپ سلام جو ہے وہ پھیر دیتے۔ یہ جو ہے وہ وتر کی رکعات ہیں۔ اور میں پھر یہ دہرا دوں کہ پوری نماز جو کہ آپ جوڑا جوڑا پڑھ رہے ہوں اور جوڑا جوڑا پڑھنے کے بعد آپ آخر میں 1 رکعت وتر جو ہے وہ پڑھ لیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، پوری نماز وتر ہو جاتی ہے، اور یہ قیام اللیل کے لیے ہے، تہجد کے لیے ہے۔ اس کے بعد وتر میں قنوت یعنی کہ دعا جو ہے وہ کب کرنی چاہیے، یہ رکوع سے پہلے کرنی چاہیے، اور سینے پہ ہاتھ باندھے باندھے آپ کر لیں۔ اس کے لیے رفع الیدین کرنا اور رفع الیدین کر کے اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سینے پہ ہاتھ باندھنا یا ہاتھ کھول دینا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آ گیا نماز قصر، سفر کا بیان۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کے اوپر رخصت بیان کی کہ جب وہ حالت سفر میں ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر لیں، اور وہ مختصر اختصار کس میں ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ تمام سنن اور نوافل جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ساقط کر دیے ہیں سفر کی حالت میں۔ اسی طرح سنن میں سے صرف ایک جو ہے وہ سنتیں ہیں جو کہ آپ نے لازمی ادا کرنی ہیں، وہ فجر کی سنتیں ہیں، اور وتر جو ہے وہ بھی آپ نے لازمی ادا کرنا ہے۔ باقی تمام سنتیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی، نوافل جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح جو 4 رکعات والی نماز تھی ان کو نصف کر دیا گیا، ظہر کی 4 رکعات کو 2 کر دیا گیا، عصر کی 4 رکعات کو 2 کر دیا گیا، اور عشاء کی 4 رکعات کو 2 کر دیا گیا۔ فجر کی 2 رکعتیں ویسے ہی رہیں گی اور فجر کی سنتیں بھی پڑھی جائیں گی، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی اور ساتھ ایک وتر پڑھا جائے گا، اور مغرب کی 3 رکعتیں جو ہیں وہ سفر کے اندر بھی 3 رکعتیں ہی رہیں گی۔ کتنے سفر پر نماز جو ہے وہ قصر ہوگی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ 9 میل پر نماز قصر کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے جو راوی شعبہ ہیں ان کو شک ہوا، لیکن احتیاطاً 3 فرسخ 9 میل پر سفر جو ہے وہ کی جائے، نماز جو ہے وہ قصر کی جائے، اور یہ موجودہ حساب سے تقریباً 21 کلومیٹر اور 700 میٹر بنتا ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 22 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ آپ جب اتنا آپ نے سفر کرنا ہو تو اس سفر میں آپ کے اوپر نماز قصر کرنے کی رخصت جو ہے وہ آ جائے گی، اور نماز قصر ہی آپ سفر کے اندر ادا کریں۔ یہ اللہ کی وہ رخصت ہے جس رخصت کو ہمیں جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرض نمازوں کے علاوہ کچھ نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اور وہ سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی ہیں، وہ 10 بھی ہیں اور 12 بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فرض رکعات کے علاوہ 10 یا 12 رکعتیں روزانہ ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک بہترین محل بنا دیتے ہیں۔ وہ فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، یا پھر ظہر سے پہلے 2 اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، پھر مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ اگر آپ ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں تو یہ 12 بنے گی، اور اگر آپ ظہر سے پہلے 2 پڑھتے ہیں اور 2 بعد میں پڑھتے ہیں تو یہ 10 بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کے حوالے سے ایک خاص انعام بیان فرمایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو 4 رکعات والے سنتیں ہیں ان کو آپ 4 رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت میں بھی الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ نماز کا مختصر سا طریقہ تھا، نماز کے حوالے سے چند ایک باتیں تھیں اہم جو کہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھی، کیونکہ ہم نے نماز بھی رمضان میں ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔